علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وإیتاء ذی القربى اور اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا، چاہے وہ مالی ہو یا دوسرا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور تمہیں روکتا ہے کھلی بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے، اور تمہیں سمجھاتا ہے اور بغش اور بغاوت کی باتوں سے، قانون شکنی اللہ کی۔ فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی حکمت سے سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ چند لوگ آئے تو حضور نے ان کے سامنے پڑھی جب یہ آیت، تو وہ اس آیت کی شان بلاغت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فی الفور اسلام قبول کر لی۔ ایک اور اسلام کے بڑے مخالف تھے، انہوں نے جب یہ سنی تو اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس آیت کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام کی مخالفت نہیں کی۔ کہتے ہیں مکارم اخلاق کے لحاظ سے یہ سب سے قرآن کی جامع آیت ہے۔ ان اللہ یأمر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ نے آرڈر کر دیا، ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام اور دینی کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ اس نظم انفرادی اور نظم اجتماعی دونوں کی تکمیل کے لیے یہ ضروری کام ہے عدل۔ عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے عدالتی عدل، اجتماعی عدل، گھر کا عدل، معاشرے کا عدل۔ فرمایا کہ اس عدل کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عدل بمعنی انصاف بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہ عدل کا ایک پہلو ہے۔ ضروری نہیں کہ انصاف ہو اور عدل بھی ہو جائے۔ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینا۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ گھر سے اپنے آفس کی طرف گئے ہیں اور گھر سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا ہے، راستے میں ایک بڑا ہی بھوکا فاقہ زدہ انسان مل گیا، آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بھی میں اس کو اپنا کھانا پیش کر دوں، تو آپ نے اس کو دیا، آدھا کھانا اس کو دے دیا، آدھا کھانا آپ نے خود کھا لیا، تو آپ نے انصاف کر دیا، نصف نصف کر دیا۔ لیکن وہ بیچارہ تو 3 دن کا بھوکا تھا اور آپ بیگم صاحبہ کے بنائے ہوئے بہترین ناشتہ صبح کر کے نکلے، تو اب اس کو آدھا کھانا ملا ہے، اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے، عدل نہیں ہوا۔ عدل کا تقاضا تھا کہ اس کو پورا پورا ملتا۔ انصاف اس لیے بسا اوقات تو وہ عدل کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انصاف ہو اور اس کو پورا حق بھی مل جائے۔ ویسے ماشاءاللہ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہوتا ہے اور حق پھر بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور بظاہر وہ انصاف بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عدل ہے یہ ہر جگہ پر ہوتا ہوا نظر آیا، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، باہر، معیشت کے اندر۔ معیشت کے اندر جب عدل نہیں ہوتا تو پھر وہاں سے غربت جنم لیتی ہے، جس سے جرائم جنم لیتے ہیں، اور ہمارا جو نظام ہے زندگی کا وہ معطل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریبی امیری اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور یہ ایسی وہ چیز ہے جس کو اس وقت کے کافر بھی یہی کہتے تھے، جس کو قرآن نے نقل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا، تو یہ جواباً کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل ایمان کو کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَمَعَ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلا دیتا، یہ غریب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبی امیری اللہ کی پیدا کردہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارا غلط نظام ہے، استحصالی نظام ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا کہ یہ عمارت کو کاروبار کو بے شک بڑھائے، لیکن کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اس کو وہ فل کرتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ چند سالوں کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، سٹیبل ہو جائے، کل اپنا کاروبار کرے، اور پھر اس کے چند سالوں بعد وہ خود دینے والا بن جائے۔ تو عدل معیشت کے اندر بھی ہو، عدل سماج کے اندر بھی ہو، عدل سیاست کے اندر بھی ہو کہ اہل امیدواروں کو میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیے جائیں، اور امیر محترم کا، قائد محترم کا احتساب بھی ممکن ہو سکے، تو یہ عدل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ناپید ہے، سیاسی جماعتوں میں ناپید ہے، وہاں جمہوریت کے نام پر بدترین شخصی آمریت ہے، اور یہ کچھ ہم سہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، یہ عدل مختلف جہات میں قائم ہوگا تو پھر معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ یہ عدل ہے قانونی،
والاحسان، اور جو احسان ہے وہ اخلاقی ہے، پورا پورا دینے کے ساتھ اس کو کچھ اور زیادہ عطا فرما دینا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، عالی ظرفی کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، پتہ ہو کہ دینے والا چھوٹا آدمی نہیں ہے، دینے والا بڑا آدمی ہے، سوچ کا بڑا ہے، رویے کا بڑا ہے، اخلاق، کردار، بیہیو کا بڑا ہے، یہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسن کا معنی یہ بھی ہوا کہ جو کام بھی آپ کریں وہ انتہائی خوبصورتی سے کریں، ایکسیلنٹ۔ نماز پڑھیں تو وہ بہت اللہ تعالیٰ سے تعلق والی ہو، اسی کو سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ پیدا فرمایا، الذی خلق الموت، بلکہ موت کو پہلے رکھا ہے، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے حسین ترین عمل کون کرتا ہے۔ تو پتہ چلا خوبصورت کوالٹی کا اچھا عمل اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے، دوسرے کے لحاظ کے پہلو سے یہ ہو تو پھر عدل کے، پھر احسان کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا والاحسان وایتاء ذی القربى، اپنے قریب والے، اپنے فیملی ممبرز، اپنے خاندان، اپنے برادری کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو اپنے حسن سلوک سے پہلے نوازنا۔ یہ نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو جائے، دنیا ساری آپ کی داد و دہش سے فیض یاب ہو، آپ کی ثقافتوں سے فیض یاب ہو، اور جو آپ کے قریب والے ہیں آپ انہیں نظر انداز کر دیں اور کہیں جی یہ تو ہیں ہی ایسے، انہوں نے مجھے بچپن میں ایسے کیا تھا، اسی لیے تو ان کو ساتھ رکھا ہے کہ وہ بچپن کی یادیں بھی ہوں، تلخیاں بھی ہوں، اور پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھول جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو جوڑیں۔ اسی کو حدیث میں صلہ رحمی بھی فرمایا گیا، اور جو قاطع رحم ہے یعنی رشتوں کو کاٹنے والا، اس کے لیے بہت وعیدیں آئیں کہ وہ جہنم میں ہوگا، وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن کہتا ہے فآت ذی القربیٰ، اپنے قریب والوں کو، اپنے قریب والوں کو، اور جہاں رشتہ دار نہ ہو وہاں آپ کے آفس میں قریب والے ہیں، آپ کے ہمسائے میں قریب والے ہیں، آپ کے معاشرے میں قریب والے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ رشتہ دار ہوں، رشتہ داروں کے بعد پھر قرب کا اپنا اپنا انداز اور مرحلہ ہے۔ پھر فرمایا وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء، پہلے وہ 3 حکم تھے، اب 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، 2 چیزوں سے فرمایا ینہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں فحاشی سے روکتا ہے۔ فحاشی سے مراد جنسی برائیاں، بے حیائی، بے لباسی، شرمناک الفاظ کا تبادلہ کرنا، نیم برہنہ انداز میں پھرنا، فیشن شوز کرنا، اور گھر کے اندر بھی ایسے حالات ہوں کہ شرم وائے اس لباس کو دیکھتے ہوئے، اور رشتہ داروں میں اور فنکشنز میں وہ لباس پہن کر اپنے آپ پر فخر کرنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی فحاشی ہے۔ تو ان فحاشی کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا یہ ضروری ہے، اخلاقی طور پر ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمان حکومت اور اجتماعی طور پر ضروری ہے، تاکہ برائی کو پھیلنے سے پہلے اس کے مفاسد معاشرے کے اندر نقصان دہ اپنے امور سر انجام دیں، ان کے نتائج آ جائیں، اس سے پہلے اس کو روکنا ضروری ہے۔ تو یہ فحاشی ہے، یا گھروں کے اندر بچوں کو، بچیوں کو سمجھایا جائے کہ اپنے جسم کو ڈھانپنا کیسے ہے، کزنز ہیں تو ان کے ساتھ کیسے حجاب کے ساتھ رہنا ہے، اور جو معاملات ہیں اس کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے جسم کے محاسن کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جب گھر کے اندر سے آتی ہیں تو پھر باہر تک سوسائٹی کچھ نہ کچھ بہتر ہوتی نظر آتی ہے، اور دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان سوسائٹی ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کی اگر غیر محرم پر نگاہیں پڑ جائیں تو فوراً ان کی نگاہیں شرم سے، حیا سے جھک جاتی۔ پھر فرمایا والمنکر، منکر کیا ہے؟ وہ اخلاقی برائی ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، زیادتی ہے، ان سے بھی یہ قرآن کہتا ہے کہ روکتا ہے۔ کیا شاندار کلام ہے، کیا عالی انداز سے چند ایک آیت کے اندر سارے پہلو اللہ نے سمو دیے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، عربی میں کہا جاتا ہے جو بادشاہ کا کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہاں وہ انداز نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا بالبخش، اللہ تعالیٰ تمہیں بغاوت سے روکتا ہے، سرکشی سے۔ یہ سرکشی آتی ہے جب انسان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، کبھی مال آ جاتا ہے، کبھی عہدہ آ جاتا ہے، پھر وہ ایسے کچلتا ہوا گاڑیوں میں نکل جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی انسان ہے، وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے دوسروں کو۔ فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ روتا ہے۔ اس لیے کبھی بخش کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے قانون کو کچھ نہ سمجھا جائے، اس سے نفرت کی جائے کہ یار یہ کوئی دین ہے جو 1400 سال بعد آج کے زمانے میں نافذ ہوگا، کیا پرانی باتیں کرتے ہیں۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ بھی اللہ کے قانون کی توہین کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور قانون شکنی کرتا ہے، اور قانون شکنی جب معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ آج یورپ اور امریکہ جو آگے جا رہے ہیں
اس کی وجہ انہوں نے عدل اور قانون کے اندر کسی کے لیے گنجائش الا ماشاءاللہ نہیں چھوڑی ہوتی. بہت کم طبقہ ہے جو اس سے نکلتا ہے. یہی ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو کیو بھی بناتے ہیں, ساریاں پابندیاں یاد آ جاتی ہیں, اور یہاں آتے ہیں تو ایسے وہ جا رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر جیسے بقیہ سارے جانور ہیں. تو یہ جو سرکشی ہے اللہ ان رویوں سے بھی کرتا ہے. اور جتنا اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو حلال کا, حلال کی وجہ سے اسی طرح اس کا سر عاجزی سے جھک جاتا ہے. اس کے اندر پھر سرکشی نہیں آتی. جس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے پھر اللہ کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے کہ تم نے میرا قانون توڑا, اخلاق کا, شریعت کا, دین کا, اب انشاءاللہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا. آ جاؤ گے حالات کی زد پہ جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی لاٹھی بے آواز تب ہے جب پڑتی نہیں, جب پڑتی ہے تو پھر اس کی آواز بڑی دور تک سنائی دیتی ہے, پھر اس کی آواز نسلوں تک سنائی دیتی ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. پھر فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں یہ دل سوزی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ تم پلٹ کر اپنے معاشرے کو ایمان, اخلاق, قانون, عدل اور احسان کی بنیادوں پر تعمیر کرو, اور پتہ چلے کہ تمہارا معاشرہ دنیا میں بھی کامیاب, ترقی یافتہ اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. یہ دونوں کامیابیاں ہی مومن کا منتہا ہیں. آخرت کی کامیابی پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی کامیابی دوسرے نمبر پر ہے. لیکن دنیا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں ہم ذلیل رہیں اور آخرت میں کامیاب ہوں, یہ نہیں, بلکہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ اور رسول اور ان پر ایمان لانے اہل ایمان کے لیے بھی عزت ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس عزت کے معیارات ہمیں دنیا میں سیٹل کرنے کی, قائم کرنے کی اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. Please don't forget to like and share.